السلام علیکم ویورز، میں زین امیر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میری ساری وائی ٹی فیملی خیر و عافیت کے ساتھ ہوگی۔ آج ہم سورۃ البقرہ تلک الرسل پارہ آیت نمبر 280 سے سبق پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے سود سے متعلق تمام شرائط و قیود اور اس کی تمام تفصیلات پڑھی تھی۔ آج اگلے سبق کے اندر ہم معاملات کو لکھنے اور فہم کے ساتھ شرعی مطابق کس طریقے سے ہم اپنے معاملات کو سلجھا سکتے ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا یوما ترجعون فیہا الی اللہ، اور اس دن سے ڈرو جب تم کو اللہ کے حضور میں لوٹ کر جانا ہے اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر تنبیہ فرما رہے ہیں، مومنوں کو آخرت کے عذاب سے اور آخرت کی سوال دہی سے ڈرا رہے ہیں کہ یاد رکھو قیامت کے دن تمام اعمال کے جزا اور سزا ملے گی۔ یعنی اگر تم نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہیں تو تمہیں اس کی جزا ملے گی، لیکن اگر تم نے دنیا میں بد اعمال کیے ہیں تو اس کی تمہیں آخرت میں سزا ملے گی۔ تو اب ہر کوئی اپنا فکر کر لے، اچھے کام کرے یا برے، سود لے یا خیرات کرے، یعنی سود برا کام، خیرات اچھا کام کرے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مومنو، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یعنی کسی خاص مدت کے لیے آپس میں مال و زر کا لین دین کرنے لگو، قرض دینے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف لکھنے والا ہو۔ نیز لکھنے والا جیسے اسے اللہ نے سکھایا لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے، قرض لینے والا خود بول کر لکھوائے کہ میں لے رہا ہوں، کتنا مال و زر لے رہا ہوں، اور اللہ سے جو اس کا مالک ہے خوف کرے اور زر قرض میں کچھ کم نہ لکھوائے۔ اور اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کریں، یعنی قرض دیتے وقت گواہ بنا لیا کریں، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلائے گی، اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو وہ اس سے انکار نہ کریں۔ پہلے صدقہ خیرات کی فضیلت اور اس کے احکام بیان فرمائے، اس کے بعد ربا اور اس کی حرمت اور برائی مذکور ہوئی۔ اب اس معاملہ کا ذکر ہے جس میں قرض ہو اور آئندہ کسی مدت کا وعدہ ہو کہ اگر میں تم سے آج لے رہا ہوں تو آج سے 2 ماہ بعد مارچ یا اپریل کی 26 یا 27 تاریخ کو کوئی ایک مدت مقرر کر چکی ہو، میں تمہیں واپس کر دوں گا، تو وہ کسی مدت کا وعدہ ہو، اس کی نسبت یہ معلوم ہوا کہ ایسا معاملہ جائز ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کسی سے مال لیں اور مدت معین کر لیں کہ فلاں مدت کو میں تمہیں یہ قرض لوٹا دوں گا تو وہ معاملہ جائز ہے، وہ سود میں شمار نہیں ہوتا۔ مگر چونکہ یہ معاملہ آئندہ مدت کے لیے ہوا ہے، آنے والے زمانے کے لیے ہوا ہے، تو بھول چوک خلاف و نزاع کا احتمال ہے، کیونکہ انسان نسیان سے بنا ہے، اس کو باتیں بھول جاتی ہیں، یا انسان کی بیماری، اس کے مرض، ایسے کوئی بھی معاملات میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کا تعین اور اہتمام ایسا کیا جائے کہ آئندہ کوئی قضیہ اور خلاف نہ ہو، یعنی آپ کے پاس ثبوت ہو کہ فلاں شخص نے فلاں وقت پہ میرے سے اس وعدے پہ قرض لیا تھا۔ تو اس کی آسان سی صورت یہی ہے کہ ایک کاغذ لکھو جس میں مدت کا تقرر ہو، مدت لکھی ہوئی ہو، اور دونوں معاملہ والوں کا نام، یعنی جس نے مال دیا ہے یا جس نے مال لیا ہے، دونوں کا نام، معاملہ کی تفصیل کہ کتنا مال و زر اس نے میرے سے لیا اور فلاں تاریخ پہ واپس کرنے کا وعدہ کیا، سب باتیں صاف صاف کھول کر لکھی جائیں، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ انکار کیے بغیر جس طریقے سے شرع کا حکم ہے اس کے مطابق انصاف میں کوتاہی نہ کرے، بلکہ جس طریقے سے مال دیا جا رہا ہے یا لیا جا رہا ہے، لینے والے شخص کو جو مال لے رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے الفاظ میں خود لکھوائے، مدیون اپنے ہاتھ سے لکھے، یعنی لینے والا اپنے ہاتھ سے لکھے یا لکھنے والے کو اپنے زبان سے بتائے، اور اس طریقے سے بتائے کہ دوسرے کے حق میں ذرا نقصان نہ ہو۔
آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے مزید اہتمام کر دیا کہ جو دیندار اور مدیون یعنی لینے والا اور دینے والا، اگر وہ مال ایک دوسرے سے لے رہے ہیں لیکن جو مال لے رہا ہے وہ بے عقل، بولا یا سست یا ضعیف ہے، مثلا بچہ ہے یا بہت بوڑھا ہے کہ معاملہ کے سمجھنے کی سمجھ ہی نہیں ہے یا معاملہ کو کاتب کو بتلا نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں مدیون یعنی لینے والے کے مختار یا ان کے جو وارث ہیں ان کو چاہیے کہ معاملے کو انصاف سے بلا کم و کاس یعنی کم و زیادتی، کم یا زیادہ لکھوا دے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور تنبیہ فرما دی کہ تمہیں چاہیے کہ اس معاملے پر کم از کم 2 گواہ بنا لو، 2 مردوں کو گواہ بنا لو، اور اگر آپ کے پاس اس وقت میں 2 گواہ مرد نہیں ہیں تو ان میں سے 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنائے، کیونکہ عورت ناقص العقل ہے، جلدی بھول جاتی ہے، جلدی شیطان اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے، تو اس لیے ایک مرد کے ساتھ 2 عورتوں کو گواہ بنایا گیا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم 4 عورتوں کو گواہ بنا لیں اور مرد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں نہیں فرمایا کہ 4 عورتوں کو گواہ بنا لو 2 مردوں کی جگہ پہ اگر نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی کہ مرد کا ہونا گواہوں میں لازم ہے، ان کو گواہ بنایا جائے، اور گواہ قابل پسند یعنی لائق اعتبار اور اعتماد ہو، یا وہ جھوٹ نہ بولتے ہوں، ان پہ آپ کو یقین ہو کہ یہ آئندہ وقت میں کسی بھی طریقے سے ان کو اگر ٹارچر یا فورس کیا گیا تو یہ جھوٹ نہیں بولیں گے بلکہ بڑے اعتماد اور اعتبار کے ساتھ گواہی دیں گے۔ اور گواہ کو جس وقت گواہ بنانے کے لیے ادائے شہادت کے بلائیں تو اس کو کنارہ یا انکار نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ اگر اس کو گواہی کے لیے بلایا گیا تو اس کو حیل و حجت نہیں کرنی چاہیے کہ میں نہیں آؤں گا یا میں اب آؤں گا یا ٹھہر کے آؤں گا۔ اس کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر گواہی دے، اسے رد و بدل نہ کریں یا اس میں سستی اور کاہلی نہ کرے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کاہلی اور سستی نہ کرو لکھوانے میں، کیونکہ لکھنے لکھانے کا معاملہ جو ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، انصاف پورا اس میں ہے، کیونکہ اگر ایک انسان انکار کر دے کہ میں نے اسے مال نہیں لیا، میں واپس نہیں کر رہا، تو آپ کے پاس ایک ثبوت، ایک دستاویز ہے کہ آپ ان کو دکھا کر یہ چیز پروو کر سکتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں شخص نے ان لوگوں کی گواہی میں میرے ساتھ یہ معاملات طے کیے تھے کہ میں تمہیں فلاں تاریخ کو یہ رقم لازم واپس کر دوں گا۔ تو اس لیے یہ لکھنے لکھانے کا معاملہ انصاف میں بڑا پورا اترتا ہے، اور گواہی پر بھی کامل اعتماد اسے لکھ لینے میں ہے۔ گواہ جتنے بھی کامل اعتماد ہوں اس کو لکھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور بھول چک اور کسی کے حق ضائع نہ ہونے کا اطمینان بھی اس میں موجود ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں پر ہمیں وراثت میں لکھنے کا حکم دیا، اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں لین دین میں بھی لکھنے کا حکم دیا۔ یہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی آسانیوں کے لیے پیدا فرمائے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو دین کے معاملات خراب نہ ہوں، ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہمارے اجر و ثواب کو ضائع نہ کر دیں۔ روزانہ کا تھوڑا سبق پڑھانے کا مقصد ہے کہ ہم لوگ جو دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ مختلف علماء کی باتیں سنتے ہیں اور ان پہ یقین کر لیتے ہیں، ان میں کچھ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، کچھ علماء غلط بھی ہوتے ہیں، کیونکہ احادیث شریف میں بھی آیا ہے کہ قرب قیامت میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی مقبولیت کے لیے دین کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے، یعنی اس میں بدعت پیدا کریں گے۔ تو یہ قرآن مجید کے ہی الفاظ آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے دین کو بڑا کلوزلی سمجھ سکیں، آپ کو پتہ چلے کہ ہماری شریعت میں، ہمارے قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، کیونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو قیامت تک نہیں بدلے گی، اور آنے والی تمام نسلوں کے لیے، اخیر بچے تک کے لیے یہ راہ ہدایت ہے، اس میں اس کے لیے تمام چیزوں کے نمونہ موجود ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی آپ سے، اور امید کروں گی کہ آپ سب کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے دنیا اور آخرت میں، اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، اور دعا میں یاد رکھے گا۔ فی امان اللہ۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانا ہوں ازل سے بے ٹھکانا،
ازل سے